अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए محی الدین نواب کے ناول قاتل دلدار کا دوسرا اور آخری حصہ سنتے ہیں۔ تمہارا وہ مسیحا کامران قانون پسند شہری ہے، اگر میری تدبیر پر عمل کرے تو میں اسے جیل سے فرار کرا کے یہاں لا سکتا ہوں۔ وہ بولی، کیا اب بھی تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی کہ ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو جنم دیتا ہے؟ تمہاری دی ہوئی ایک رشوت نے ایک بے قصور عورت کی جان لی، جبکہ تم نے کسی کی جان لینے کے لیے رشوت نہیں دی تھی۔ اسی طرح تم میرے مسیحا کی جان بچانے کے لیے اسے جیل سے فرار کرانا چاہتے ہو۔ کیا اس طرح یہ ثابت نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کامران واقعی قاتل تھا، اسی لیے فرار ہو گیا؟ تم اپنی دانش میں نیکی کرنا چاہتے ہو، لیکن اپنے غلط عمل سے ایک فرشتہ سیرت انسان کو مجرم ثابت کر دو گے۔ میں نے صرف اپنا خیال ظاہر کیا تھا، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ اپنی حمایت میں ٹھوس ثبوت اور گواہ حاصل کیے بغیر جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ وہ بولی، تم نے جس انداز سے مجھے نئی زندگی دی ہے اس کی میں سخت مخالف ہوں، تم سے ناراض بھی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ تم سے دور رہوں گی، لیکن اب میں یہ فیصلہ اس شرط پر بدل سکتی ہوں کہ تم کسی طرح ڈاکٹر کامران کو بے قصور ثابت کرو۔ میں تمہاری ناراضگی دور کرنے اور پھر سے تمہاری بھرپور محبت پا لینے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر کل شام کو فادر کے پاس چلے آؤ، یہاں 2 ایسے مہمان بھی آنے والے ہیں جو ڈاکٹر کامران کے ممنون اور احسان مند ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا، کیا تدبیر کرے، کس طرح اس مسیحا کو بے قصور ثابت کرے۔ وہ دوسری شام فادر بینجامن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہاں 2 اجنبی شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ فادر نے تعارف کرایا، حیات محمد، یہ شکاگو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جے ڈیسوزا ہیں، اور ڈاکٹر ڈین مارکوس پلاسٹک سرجری کے ماہر ہیں۔ ان سب نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ پھر حیات محمد نے اپنی زندگی کے مختصر حالات بتائے کہ وہ کس طرح افغانستان سے برطانیہ آیا تھا اور اب تک کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اس دوران مونا ان سب کے لیے کبھی ناشتہ اور کبھی چائے لاتی رہی۔ حیات نے کہا، مونا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو، کیونکہ ڈاکٹر کامران تمہارا بھی محسن ہے۔ تم نے، فادر نے، ڈیسوزا صاحب اور مارکوس صاحب نے اس مسئلے کے ہر پہلو پر غور کیا ہوگا۔ کیا آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس مسئلے کا حل آ رہا ہے؟ فادر نے کہا، ہم نے مسئلے پر غور بھی کیا ہے اور آل ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے بڑے عہدیداروں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر کامران کی صلاحیتوں کے معترف ہیں، اس کے لیے قاتل کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ مجبوری ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اگر بہت زیادہ کوشش کریں تو سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ عمر قید کی سزا سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ وہ قاتل ہے۔ فادر نے کہا، ڈاکٹر کامران کی رہائی کا ایک عظیم مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح آزادی سے تبدیلی قلب کا آپریشن کرتا رہے اور بجھنے والی زندگیوں کو روشن کرتا رہے۔ عمر کی قید کی سزا میں یہ نیک مقصد پورا نہیں ہوگا۔ حیات نے پوچھا، مونا، تم فون پر کہہ رہی تھی کہ اپنی مسیحا کی زندگی چاہتی ہو، کیا اسے عمر قید کی سزا ملے اور وہ جیل میں زندہ رہے تو تمہارے دل کو تسلی ہوگی؟ وہ سر جھکا کر بولی، میں نے فون پر جذباتی ہو کر ایسا کہا تھا۔ اگر ڈاکٹر کامران کو ایسی زندگی ملے کہ دوسرے سے نئی زندگیاں حاصل کرتے رہیں۔ حیات نے وائس چانسلر اور ڈاکٹر ڈین مارکوس سے پوچھا، کیا آپ اس کی رہائی کا کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے انکار میں سر ہلایا اور باری باری اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا۔ حیات نے کہا، مونا، میری زندگی ہے، اس زندگی کو زندگی دینے والا میرے لیے سب سے زیادہ محترم ہے، اس لیے میں اسے رہائی دلاؤں گا۔ سب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، میں کل سے سوچ رہا ہوں اور بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوہے کو صرف لوہا کاٹتا ہے، بدمعاش کو کوئی شریف آدمی نہیں مار سکتا۔
اسے بدمعاشی مار سکتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی سوچ رہا ہوں کہ اپنی بات کیسے سمجھاؤں۔ آپ جیسے شریف حضرات کے درمیان میں ایک بدمعاش ہوں۔ مجھے جب سوچتی ہے ٹیڑھی چال سوچتی ہے۔ مونا کہتی ہے کہ ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو جنم دیتا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر کامران کو اس طرح رہائی دلاؤں کہ وہ اپنی طبعی عمر تک بیمار دلوں کی مسیحائی کرتا رہے اور اس پر جیل سے فرار ہونے کا الزام بھی نہ آئے، تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ وائس چانسلر نے کہا، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جیل سے فرار بھی ہو اور اس پر الزام بھی نہ آئے؟ اگر آپ حضرات میرے منصوبے سے متفق ہوں گے تو پھر آپ تمام کو زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار غیر قانونی کام کرنا ہوگا۔ مونا نے کہا، کیا میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم معزز شخصیات سے غیر قانونی کام کراؤ؟ وہ بولا، صرف ایک بار ایسا کرنے سے ڈاکٹر کامران کو وہ آزادی اور رہائی ملے گی کہ وہ تمام عمر انسانیت کی خدمت کرتا رہے گا۔ فادر نے کہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر کسی کی عزت یا زندگی بچا لی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ڈین مارکوس نے کہا، اگر میری جھوٹ بولنے اور فراڈ کرنے سے سینکڑوں مریضوں کو ڈاکٹر کامران کے ذریعے زندگی ملتی رہے تو میں ضرور جھوٹ بولوں گا اور فراڈ کروں گا۔ وائس چانسلر نے کہا، ہم ڈاکٹر کامران کو صرف زندگی نہیں دینا چاہتے، مسیحائی کے مواقع بھی دینا چاہتے ہیں۔ مسٹر حیات، آپ کھل کر بات کریں۔ حیات نے کہا، بات آپ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ شکاگو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ کیا آپ میرے نام یعنی حیات محمد خان کے نام ایک سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ میں ڈاکٹر حیات محمد خان ہارٹ اوپن سرجری اور ہارٹ پلانٹیشن کا ماہر ہوں؟ وائس چانسلر نے کہا، او مائی گاڈ، تم ہارٹ سرجری کی ABC سے واقف بھی نہیں ہو۔ اپنے نام سے ایسا سرٹیفکیٹ لے کر کیا کرو گے؟ اگر میں کامیاب سرجری کر کے دکھاؤں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ مونا نے کہا، کیسی بیکی باتیں کر رہے ہو؟ تم ڈاکٹر کب سے بن گئے؟ وہ بھی معمولی نہیں، ہارٹ سرجن بن رہے ہو۔ پلیز مونا، ابھی خاموش رہو، میں جناب وائس چانسلر سے جواب چاہتا ہوں۔ وائس چانسلر جے ڈیسوزا نے کہا، اگرچہ تم ناممکن بات کر رہے ہو، پھر بھی تم اگر مجھے مطمئن کرو گے تو میں تمہارے نام بڑی رازداری سے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دوں گا اور آل ورلڈ میڈیکل بورڈ کے نامور ڈاکٹروں سے بھی یہ سرٹیفکیٹ دلاؤں گا کہ تم نے دنیا کے مشہور و معروف ہارٹ سرجری کے ڈاکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ حیات نے کہا، آپ ایک بڑی مشکل آسان کر رہے ہیں۔ آج میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ جعل سازی کے ذریعے ایسا سرٹیفکیٹ بنواؤں گا، پھر ایک پلاسٹک سرجری کے ماہر کی خدمات حاصل کر کے ڈاکٹر کامران بن جاؤں گا۔ کیا؟ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ حیات نے کہا، پلاسٹک سرجری کے ذریعے 2 یا 10 آدمی ہم شکل بن جاتے ہیں، کیا مجھے ڈاکٹر کامران نہیں بنا سکیں گے؟ ڈاکٹر ڈین مارکوس نے کہا، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ یہی کہ یہاں سے ڈاکٹر کامران کا ہم شکل ڈاکٹر حیات محمد خان پاکستان جائے گا۔ میرے وہاں پہنچنے تک ڈاکٹر کو جیل سے فرار کرایا جائے گا۔ یہ کام میری ایجنسی کے لوگ کریں گے۔ جہاں ڈاکٹر کامران کو پہنچایا جائے گا وہاں سے ڈاکٹر حیات محمد خان ہارٹ سرجری کے ماہر کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور میں ڈاکٹر کامران بن کر پولیس والوں کو اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ اسپتال میں ڈاکٹر کامران اپنے فرائض انجام دیتا رہے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر حیات محمد خان ہارٹ سرجری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ وائس چانسلر نے حیرت اور مسرت سے کہا، اگر اس منصوبے پر کامیابی سے عمل ہوگا تو پھر کمال ہو جائے گا۔ میں جو سرٹیفکیٹ جاری کروں گا اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر تو کامران ہی رہے گا، صرف نام بدل جائے گا۔ سب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حیات نے جو منصوبہ پیش کیا تھا اس کے ہر پہلو پر غور کرنے لگے۔ مونا نے حیات کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، میں جانتی ہوں تم میرے دل کو، میرے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو،
पुलिस वाले तुम्हें मफरूर डॉक्टर कामरान समझकर गोली मार सकते हैं। मोना, नेकियां करने के लिए कोई ख़तरा भी मोल लेना पड़ता है। तुम मेरी फ़िक्र न करो, खुदा ने चाहा तो मैं जिंदा सलामत तुम्हारे पास आऊँगा। फादर बेंजामिन सर झुकाए गहरी सोच में डूबे हुए थे। हयात ने पूछा, फादर, मेरे मंसूबे में कोई खोट हो तो बताएं। फादर ने कहा, खुदावंद यसू तुम्हारी और मोना की मोहब्बत सलामत रखे। तुम मोना की खातिर वाकई ख़तरा मोल ले रहे हो। तुम्हारा मंसूबा पेचीदा है, लेकिन काबिल अमल हो जाए तो कामयाबी यकीनी है। बाय द वे, मुझे एक बात पर एतराज़ है। आप फरमाएं और बेहतर मशवरा दें। फादर ने कहा, यह काम हम चंद मोअज़्ज़िज़ अफराद के इश्तराक से बड़ी राजदारी से होगा। इसमें जुराइम पेशा अफराद को शरीक नहीं होना चाहिए। तुम कहते हो कि तुम्हारी एजेंसी के कुछ लोग डॉक्टर कामरान को जेल से फरार कराएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुजरिम हमारा राजदार हो, हत्ता कि मैं तुम्हारे भी मंसूबे में उस वक्त तक शरीक नहीं होऊंगा जब तक तुम मुजरिमाना ज़िंदगी से तौबा नहीं करोगे। हयात ने कहा, आप ना कहते तब भी मैं यही करता। मैंने सोच लिया था कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद मेरा चेहरा बदल जाएगा तो एजेंसी वाले मुझे कभी पहचान नहीं सकेंगे। मैं एक नई शरीफाना ज़िंदगी शुरू करूँगा। लेकिन फादर कामरान को जेल से फरार कराने के लिए इन मुजरिमों की मदद हासिल करनी ही होगी। मैं राहिब हूँ, चर्च में आने वालों को नेक हिदायत देता हूँ और हमेशा खुदा की मदद मांगता हूँ। तुम भी खुदा पर भरोसा करो, किसी मुजरिम को इस मंसूबे में शरीक ना करो। डॉक्टर कामरान को मैं जेल से बाहर ले आऊँगा। आप? वो कैसे? मैं कल किसी फ़्लाइट से पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ हालात के मुतालिक कुछ करूँगा। कामयाबी होते ही फैक्स के ज़रिए वाइस चांसलर को तमाम बातें तफसील से बता दूँगा। इसके मुताबिक तुम डॉक्टर हयात मोहम्मद ख़ान हार्ट सर्जरी के माहिर बनकर आओगे। वो सब रात के खाने के वक्त भी इस मंसूबे के एक एक पहलू पर अच्छी तरह से बहस करते रहे और इत्मीनान हासिल करते रहे कि मंसूबा काबिल अमल है और इन्हें एक नेक मकसद में कामयाबी ज़रूर होगी। इस अस्पताल की शोहरत ज़रा सी गहना गई। डॉक्टर कामरान के जेल जाने के बाद तब्दीली कल्ब के एक ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आई थी। अस्पताल की इंतज़ामिया ने और डॉक्टरों ने अदालत में दरख्वास्त दी थी कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कामरान को ज़मानत पर एक दिन के लिए रिहा किया जाए, लेकिन दरख्वास्त को नामंजूर करते हुए कहा गया था कि किसी दूसरे हार्ट सर्जरी के माहिर की खिदमत हासिल की जाएं। ऐसा मजबूरन करना पड़ा, लेकिन ऑपरेशन नाकाम रहा। जिस मरीज़ के सीने में दिल मुंतकिल किया जा रहा था वो ऑपरेशन के दौरान मर गया। मरने वाले के अजीज़ व अकारिब बहुत दौलतमंद थे। उन्होंने अस्पताल की इंतज़ामिया से मिलकर अदालत के इस जज के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की और ये मौका भी इख्तियार किया कि डॉक्टर कामरान को पुलिस कस्टडी में ऑपरेशन की इजाज़त दी जाती तो ऑपरेशन नाकाम न होता। यूँ तो बाज़ ऑपरेशन नाकाम रहते हैं और ख़ुसूसन तब्दीली कल्ब के ऑपरेशन में कामयाबी के चांस बहुत कम होते हैं। ताहम दुनिया के ऐसे मशहूर व मारूफ डॉक्टरों में कामरान का शुमार होता था जिन्होंने 99% कामयाब ऑपरेशन किए थे। बहरहाल ये फ़ैसला किया गया कि आइंदा इंसानी ज़िंदगी बचाने की खातिर डॉक्टर कामरान को पुलिस कस्टडी में ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। ऐसे वक्त फादर बेंजामिन इस शहर में आए। चूँकि वो नोटर डेम से आए थे, इसलिए मकामी गिरजाघरों के फादर और दूसरे राहिबों ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ अस्पतालों का दौरा किया, फिर इस अस्पताल में भी पहुँचे जहाँ एक नहायत ही कामयाब सर्जन की हैसियत से डॉक्टर कामरान की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। इंतज़ामिया अस्पताल की और उसके बड़े बड़े अहदेदार फादर बेंजामिन के साथ थे। फादर ने इस तस्वीर को देखकर हैरानी से पूछा, क्या डॉक्टर हयात ख़ान शिकागो से पाकिस्तान आ गए हैं और आपके अस्पताल में हैं?
इंतज़ामिया के सेक्रेटरी ने कहा, ये डॉक्टर कामरान की तस्वीर है जो पिछले 1.5 बरस से हमारे अस्पताल का नाम रोशन कर रहे हैं। फादर ने कहा, यकीन नहीं आ रहा है मुझे। मैंने 2 माह पहले इन्हें शिकागो में देखा था। अगर ये डॉक्टर कामरान हैं तो मैं इनसे मिलना चाहूँगा। हमें अफसोस है कि इनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि ये आजकल जेल में हैं। इसके साथ ही हम ये वजाहत कर दें कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये सिर्फ हमारे अस्पताल के ही नहीं, पूरे मुल्क के नहायत बासलाहियत सर्जन तस्लीम किए जाते हैं। फिर तो मैं इनसे और इनके अजीज़ों से ज़रूर मुलाकात करूँगा। इनके अजीज़ों में सिर्फ एक बहन राइमा है, वो अभी ड्यूटी पर आने वाली है। वो अस्पताल का एक चक्कर लगाकर एक कमरे में आकर बैठ गए। फादर ने कहा, मेरा मशवरा है कि आप अपने अस्पताल की नेक नामी कायम रखने के लिए डॉक्टर हयात मोहम्मद ख़ान की खिदमत हासिल कर लें। फादर, वो अमेरिका में हैं, यहाँ बुलाया जाएगा तो बहुत महंगे पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, वो खुद मुझसे कह रहे थे कि अपना वतन बहुत याद आता है। अगर पाकिस्तान से इन्हें बुलाया जाए तो वो कम से कम मुआवजे पर काम करने चले आएंगे। शायद आप नहीं जानते, डॉक्टर मोहम्मद हयात ख़ान का शुमार अमेरिका के चंद बड़े सर्जनों में होता है। ऐसी बात है तो हम आज ही इन्हें ख़त लिखेंगे। क्या आप इनका पता जानते हैं? आप शिकागो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जे डिसोजा का फ़ोन नंबर नोट कर लें। वो डॉक्टर हयात मोहम्मद ख़ान के सिलसिले में तमाम मामलात आपसे तय करा देंगे। फादर ने वाइस चांसलर का फ़ोन नंबर और पता नोट करा दिया। जब राइमा ड्यूटी पर आई तो फादर से इसका तारुफ कराया गया। फादर ने कहा, मैंने तुम्हारे भाई की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। मैं कल ही खुसूसी इजाज़तनामा लेकर डॉक्टर कामरान से मिलने जेल जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो उदास मुस्कुराहट से बोली, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मैं अक्सर भाईजान से मिलने की दरख्वास्त देती हूँ और वो नामंजूर हो जाती है। पता नहीं इन कानून के मुहाफ़िज़ों को मेरे भाईजान से क्या दुश्मनी है। फ़िक्र न करो, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। मैं कल सुबह तुम्हारे भाईजान से मिलाने तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फादर, आप बहुत अच्छे, बहुत मेहरबान हैं। इसी वक्त मारिया कमरे में आई। एक डॉक्टर ने कहा, मिस मारिया, तुम्हें कई बार समझाया गया है कि अपने कमरे में आराम किया करो। मारिया ने कहा, ज़हनी सुकून हो तो आराम मिलता है। क्या अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रहने से मरीज़ सेहतियाब हो जाते हैं? राइमा ने कहा, प्लीज़ भाभी, आप कमरे में चलें। फादर ने हैरानी से पूछा, क्या ये तुम्हारी भाभी यानी मिसेस कामरान हैं? डॉक्टरों और इंतज़ामिया के अहदेदारों ने खामोश नज़रों से एक दूसरे को देखा। राइमा ने कहा, ये मेरी आधी भाभी हैं। मैं पहले इन्हें मिस मारिया कहती थी, लेकिन ये ज़िद करने लगी। मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे मेरे भाभी इनके सीने से धड़क धड़क कर कह रही हों कि मैं इनकी ज़िद पूरी करूं। फादर ने अपनी पेशानी से सीने तक मुक़द्दस सलीब बनाते हुए कहा, खुदावंद यसू इसके दिल की धड़कनों को सलामत रखे। बेटी राइमा, तुम इसे भाभी कहकर ऑक्सीजन देती रहती हो। जाओ बेटी मारिया, अपने कमरे में आराम करो। राइमा इसे वहाँ से ले गई। फादर ने एक डॉक्टर से मालूम किया कि राइमा की ड्यूटी कब ख़त्म होगी। पता चला कि वो रात 10 बजे तक अस्पताल में रहेगी। तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ के डॉक्टरों और इंतज़ामिया के अहदेदारों से गुफ्तगू करते रहने के दौरान फादर ने इन सबको डॉक्टर कामरान का मद्दा पाया। ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ कामरान से मुखालफत रखने वाले डॉक्टर हों, लेकिन एक बैरूनी मुल्क से आने वाले फादर के सामने झूठी ज़बान से कामरान की तारीफ़ें कर रहे हों। फादर ने दुनिया देखी थी। वो दूसरों की गुफ्तगू और लहजे से इनके मिजाज का अंदाज़ा कर लेते थे और फिर हर एक पर भरोसा करना मुनासिब नहीं समझते थे। वो रात के 10 बजे इस अस्पताल से ज़रा दूर जाकर फुटपाथ पर खड़े हो गए। आधे घंटे बाद राइमा अपनी कार ड्राइव करती हुई अस्पताल के अहाते से बाहर आई। तकरीबन 100 गज के फासले पर उसने कार की हेडलाइट्स में फादर को देखा। वो फुटपाथ पर खड़े हुए थे। राइमा ने
ان کے قریب پہنچ کر کار روکی، پھر پوچھا، فادر آپ یہاں تنہا کھڑے ہیں؟ آئیے، آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کیا، پھر کہا، میں اس لیے کھڑا تھا کہ تم مجھے دیکھو گی تو اپنی کار ضرور روکو گی، پھر مجھ سے میری منزل پوچھو گی اور میں کہوں گا کہ میری منزل تمہارا بھائی ہے۔ چونکہ تم اس کی سگی بہن ہو، اس لیے تم پر بھروسہ کر کے یہ راز بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے بھائی کو بے قصور ثابت کرنے آیا ہوں۔ اس نے حیرانی سے فادر کو دیکھا، پھر پوچھا، آپ ہزاروں میل دور سے میرے بھائی کی بے گناہی ثابت کرنے آئے ہیں؟ کیا ان سے آپ کی گہری شناسائی ہے؟ بیٹی، تم نہیں جانتی، میری طرح بے شمار لوگ ڈاکٹر کامران کو اتنی محبت سے جانتے ہیں کہ اس کی طویل عمری کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے ہی چند لوگ کامران کی رہائی کے لیے میرے ساتھ عملی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ رائما نے فادر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے چوما، پھر اسے اپنے چہرے سے لگا کر رونے لگی۔ فادر نے کہا، ایک لیڈی ڈاکٹر کا دل مضبوط ہوتا ہے، اسے رونا نہیں چاہیے۔ اگرچہ یہ خوشی کے اور تشکر کے آنسو ہیں، تاہم انہیں پونچھ لو۔ مجھے تمہارے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ میں تعاون کرنے کے لیے دن رات آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی۔ میرے بھائی جان کی بے گناہی ثابت ہوگی تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ کار اسٹارٹ کرو، میں تمہارے گھر چل رہا ہوں۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی اور کہا، میں نے اسپتال سے سنا ہے کہ امریکہ میں میرے بھائی جان کا ایک ہم شکل ڈاکٹر ہے اور ہماری انتظامیہ ان کی خدمات حاصل کرنے والی ہے۔ تم تمام حقائق سے آگاہ رہو گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اسپتال کے عملے میں ایسے کتنے ڈاکٹر، نرسیں اور دوسرے کارکن ہیں جو تمہارے بھائی جان کی خداداد صلاحیتوں سے حسد کرتے ہوں گے؟ میرا یہ سوال اہم ہے۔ کامران کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ایسے افراد کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے جو بظاہر تعریفیں کرنے والے ہوں مگر باطن میں عداوت رکھتے ہوں۔ میں 2 ڈاکٹروں اور 1 نرس کو جانتی ہوں۔ وہ اس طرح کہ بھائی جان نے ہر آپریشن کے دوران اس نرس کو نااہل قرار دیا تھا۔ باقی 2 ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ جب تک بھائی جان اسپتال کے سینئر سرجن رہیں گے، ان دونوں کو کبھی اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تم کتنے ڈاکٹروں اور نرسوں پر بھروسہ کر سکتی ہو کہ وہ تمہارے بھائی جان کے موجودہ معاملے میں رازدار بن کر رہ سکتے ہیں؟ ہارٹ پلانٹیشن کے لیے بھائی جان نے مجھ سمیت 2 لیڈی ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر اور 3 نرسوں کی ایک مستقل ٹیم بنائی ہے۔ ہر آپریشن میں صرف اسی ٹیم کے افراد موجود رہتے ہیں۔ کسی اور کو آپریشن تھیٹر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کامران کو اپنی اس مستقل اور مخصوص ٹیم کے ہر فرد پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر کبھی ضرورت پیش آئے گی تو ان سب کو کامران کی رہائی کے سلسلے میں رازدار بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ بھائی جان کی رہائی کے سلسلے میں رازداری کیا ہوگی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے مجھے مطمئن ہونے دو۔ اب یہ بتاؤ کہ موجودہ کیس میں تمہیں کن افراد پر شبہ ہے؟ ایک تو پیشہ ورانہ حسد اور عداوت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ سماجی اور گھریلو مسائل پر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ فادر، آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے۔ میرے بھائی جان کی ساس آسما خاتون کے تیور اچانک بدل گئے ہیں۔ وہ بھی بھائی جان کو اپنی بیٹی سلمیٰ کا قاتل کہہ رہی ہیں اور یہ جھوٹا بیان دے چکی ہیں کہ سلمیٰ بھابھی میرے بھائی جان سے طلاق لینا چاہتی تھیں، لیکن بھائی جان نے طلاق نہیں دی بلکہ ان کا دل نکال کر دولت مند ماریا کو دے دیا ہے۔ آسما خاتون کے اس بیان کی تائید ماریا کا سابقہ بیرسٹر وقار احمد بھی کر رہا ہے اور عدالت میں وہ وصیت پیش کر چکا ہے جس کی روح سے ماریا کی تمام دولت اور جائیداد بھائی جان کو مل جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلحے کی تجارت کرنے والی کسی بڑی ایجنسی نے آسما خاتون اور بیرسٹر وقار احمد کو خرید لیا ہے اور کامران کے خلاف قتل کے مقدمے کو اس قدر
मजबूत बना दिया है कि जायज़ तरीक़ों से कानूनी जंग लड़ी जाए तो कामरान को बेकसूर साबित करना मुमकिन नहीं होगा। मुझे यही सोचकर तो रोना आता है कि मैं किसी भी तरह अपने भाईजान को सज़ाए मौत से नहीं बचा सकूंगी। बेटी, मायूस नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा केस तुम्हारे भाईजान के हक़ में जीत लिया गया है कि मुकदमे का आखिरी फैसला होने तक अस्पताल में जब भी हार्ट प्लांटेशन का ऑपरेशन होगा तुम्हारे भाई को पुलिस कस्टडी में ऑपरेशन के लिए लाया जाएगा। ये जीतने वाली बाजी है। ये पॉइंट मजबूत होता रहेगा कि जो शख्स जेल में रहकर भी मरीज़ों की ज़िंदगियां देता रहे वो कातिल कहलाएगा। ये मसीहा। फादर इस रात रायमा के साथ रहे और इसे इस मंसूबे का एक एक पहलू समझाते रहे जिस पर आइंदा अमल करना था। वो दोनों दूसरी सुबह कामरान से मिलने के लिए जेल गए। कामरान ने इन्हें देखते ही पहचान कर पूछा, फादर आप और यहाँ? हाँ बेटे, हज़ारों मील का फासला तय करके तुमसे एक चीज़ मांगने आया हूँ, क्या दोगे? आप मांगने का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हुक्म दें, मैं अमल करूँगा। जो मेरे इख्तियार में है वो आपके सामने पेश करूँगा। मैं तुम्हारी सलामती मांगने आया हूँ। अब तो मेरी सलामती मेरे बस में नहीं रही। मेरी हिदायत पर अमल करोगे तो खुदा की मर्ज़ी से सलामत रहोगे। आप क्या चाहते हैं? यही कि इंसान को जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। कोई दुश्मनी करे तो इसका जवाब नहायत चालबाजी से देना चाहिए। कोई खामखा तुम्हारी जान लेना चाहे तो अहमकों और बुज़दिलों की तरह जान देना नहीं चाहिए। फादर, मुझे कानून की ताकत पर भरोसा है। कानून जालिमों के हाथ में हो तो भरोसा करना नादानी है। ज़रा अकल से सोचो। जो सास तुम्हारे गुण गाया करती थी वो तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुकी है। मारिया का वकील साबित कर रहा है कि तुम अपनी बीवी के दिल के बदले मारिया की दौलत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारी सास और बैरिस्टर को ख़रीद लिया है। इन हालात में मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मक्कारी का जवाब मक्कारियों से दो। फादर, आप एक मजहबी पेशवा होकर ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसा मजहबी पेशवा को कहना चाहिए कि असले के ताजिरों से इंसानियत दम तोड़ रही हो तो इन सालिमों को बेनकाब करो। अगर इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते तो इनकी तिजारत को नाकाम बना दो। जेल के बाहर बेशुमार दिल के मरीज़ तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम इन सबको ज़िंदगी न देकर खुद को फांसी के तख्ते तक पहुंचाओगे तो ये सच्चाई और इंसानियत से मुंह मोड़ने वाला अमल होगा। क्या तुम फादर से ये तवक्को करते हो कि तुम्हें इंसानियत से मुंह मोड़ने वाला दर्ज देगा? ज़रा गौर करो। अगर तुम किसी तरह जेल से फरार होकर खुद को बेकसूर और मुजरिम को मुजरिम साबित करोगे तो ये कानून की मदद होगी या कानून से दुश्मनी? आप दुरुस्त फरमाते हैं। असली मुजरिमों को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन मैं इन्हें पहचानता नहीं हूँ और न ही जेल से बाहर निकलकर इन्हें तलाश कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। तुम सिर्फ इतने अरसे तक मफरूर कहलाओगे जब तक असली मुजरिम गिरफ्तार नहीं होंगे। मैं तुम्हारी सलामती मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरा मांगना बुरा लगता है तो फिर मैं हुक्म देता हूँ। आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन आप एक बात नहीं जानते। अदालत से ये इजाज़तनामा हासिल हो गया है कि मैं तब्दीली कल्ब का ऑपरेशन करने के लिए जेल से अस्पताल जा सकता हूँ। क्या इस तरह इंसानियत की खिदमत नहीं होगी? सिर्फ इंसानियत की खिदमत होगी, तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे तो खुद को बेगुनाह भी साबित कर सकोगे और अपने अस्पताल के हर मरीज़ का इलाज भी करते रहोगे। कामरान ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? जेल से फरार होकर मैं अपने मुल्क के किसी अस्पताल में किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर सकूंगा। इससे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैं बहुत सोच समझकर एक ठोस मंसूबे पर अमल करने आया हूँ। तुम सिर्फ इतना वादा करो
जब भी तुम्हें फरार होने का मौका दिया जाएगा तुम इनकार नहीं करोगे। तुम्हारी ये बहन रायमा जैसा तुम्हें कहेगी वैसा ही करोगे। कामरान ने रायमा को देखा। वो बोली, भाईजान, आपको एक छोटी सी कानून सीखने के बाद कानून का बोलबाला करना है। आप फादर की बात पर सर झुका लें। डॉक्टर कामरान ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले चौकस हो गए। अस्पताल वालों की तरफ से ये इतला दी गई कि वो शिकागो के एक डॉक्टर हयात मोहम्मद खान हार्ट सर्जरी के माहिर की खिदमत हासिल कर रहे हैं। मज़कूरा डॉक्टर एक आध हफ्ते में आने वाला है। इस डॉक्टर की तस्वीर और सर्जरी के सिलसिले में महारत के सर्टिफिकेट वगैरह पुलिस और इंटेलिजेंस वालों और डिप्टी कमिश्नर वगैरह के दफातर में भेजे गए थे। इस तस्वीर ने सबको चौंका दिया था और शुबे में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि वो आने वाला डॉक्टर हूबहू कामरान का हम शक्ल था। इस सिलसिले में अस्पताल की इंतज़ामिया से तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। इंतज़ामिया के अहदेदारों का जवाब था कि उन्होंने डॉक्टर हयात मोहम्मद खान को डॉक्टर कामरान का हम शक्ल बनाकर पैदा नहीं किया है। इसकी तस्वीरें इसीलिए कानून के मुहाफ़िज़ों के पास भेजी गई हैं कि वो डॉक्टर हयात मोहम्मद खान की आमद से पहले अच्छी तरह तहकीकात कर लें। उन्होंने यही किया। शिकागो की इंटेलिजेंस वालों से रब्ता किया, अपने जासूस भी वहाँ रवाना किए ताकि वो खुद डॉक्टर हयात मोहम्मद खान से मुलाकात करें। वैसे वो लोग जितनी भी तहकीकात करते, मंसूबा पहले से मुकम्मल था। शिकागो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट से और वहाँ के वाइस चांसलर की तरफ से होने वाली तस्दीक से इनकार नहीं किया जा सकता था। ऑल वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के आला अहदेदारों ने ये एजाज़ी सर्टिफिकेट दिया था कि डॉक्टर हयात ने बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हार्ट प्लांटेशन के माहिरीन के साथ रहकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। चंद सुराग रसानों ने मुहद्दिब शीशे के ज़रिए डॉक्टर हयात के चेहरे और गर्दन का मुआयना किया ताकि प्लास्टिक सर्जरी का सुराग लगाया जा सके। पहले प्लास्टिक के रेशों से सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि इंसानी गोश्त के रेशों से सर्जरी होने लगी थी। इसलिए मुहद्दिब शीशा भी इनके काम ना आ सका। इन्हें तस्लीम करना पड़ा कि वो डॉक्टर हयात पैदाइशी तौर पर डॉक्टर कामरान का हम शक्ल है। फिर यूँ भी शुबा नहीं किया जा सकता था कि जिस सूरत को वो शिकागो में देख रहे थे, इस सूरत वाला पाकिस्तान की जेल में मुक़य्यद था। वो पाकिस्तानी सुराग रसां डॉक्टर हयात की 10 उंगलियों के निशानात लेकर वापस आ गए। इधर डॉक्टर कामरान की 10 उंगलियों के निशानात इंटेलिजेंस वालों के रिकॉर्ड में थे। फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन ने दोनों का मवाजना किया। वो दोनों निशानात मुख्तलिफ थे। अब किसी पहलू से शुबा नहीं किया जा सकता था। दुनिया में बेशुमार लोग हम शक्ल होते हैं और हम पेशा होते हैं। इसे एक इत्तेफाक समझा गया कि हयात मोहम्मद खान और कामरान हम पेशा सर्जन होने के अलावा हम शक्ल भी हैं। ऐसी ही तहकीकात के दिनों में एक एमरजेंसी ऑपरेशन की नौबत आई। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर कामरान को हथकड़ियाँ लगाकर 1 दर्जन पुलिस वालों की निगरानी में अस्पताल लाया गया। अस्पताल के पूरे अमले ने बड़ी अकीदत से उसका इस्तकबाल किया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस अफसर ने कहा, आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ भीड़ न लगाएं। ऑपरेशन थिएटर के अगले और पिछले दरवाजे पर सिर्फ हम पुलिस वाले रहेंगे। किसी गैर ज़रूरी फ़र्द को अंदर जाने न दिया जाएगा और अंदर से आने वालों की शनाख्त की जाएगी कि वो ऑपरेशन के दौरान अंदर मौजूद थे या नहीं। डॉक्टर कामरान ने अपनी टीम के मखसूस डॉक्टरों और नर्सों की शनाख्त कराई। वो सब एक एक करके अंदर चले गए। फिर अफसर ने कामरान की हथकड़ियाँ खोल दी। फिर कहा, हमें मालूम है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन तुम ऑपरेशन के फ़ौरन बाद बाहर आकर ख़ुद को हमारे हवाले कर दोगे। हम जिस तरह लाए हैं
इसी तरह तुम्हें ले जाकर जेल हुक्काम के हवाले कर देंगे। कामरान अपनी कलाइयों को सहलाता हुआ दरवाज़ा खोलकर गया। फिर इस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया। इसके अगले और पिछले दरवाजे पर मुसल्लह सिपाही मुस्तैद खड़े हुए थे। 2 अफसरान भी 2 दरवाज़ों की तरफ बैठे हुए थे। हार्ट प्लांटेशन का ऑपरेशन बड़ा ही दिक्कत तलब और पेचीदा होता है। इसमें कई घंटे सिर्फ हो जाते हैं। पुलिस वालों के लिए ये इंतज़ार बड़ा सब्र आज़मा था, लेकिन ड्यूटी फिर ड्यूटी होती है। जिस कैदी को लाया गया था, इसे जेल के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी 2 अफसरान और दर्जन भर सिपाहियों की थी। तकरीबन 4 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर कामरान एक डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर के साथ बाहर आते हुए बोला, मरीज़ के पास मज़ीद 1 घंटे तक रहो। ब्लड पंपिंग और सर्कुलेशन पर ख़ास तवज्जो दो। दोनों अफसरान और मुसल्लह सिपाही इसके करीब आ गए थे। वो डॉक्टर से कह रहा था, मुझे उम्मीद है मरीज़ ब्रीदिंग के लिए इजी फील करेगा। खुदा न खास्ता अगर मामला पेचीदा हो जाए तो फ़ौरन मुझे जेल में फ़ोन किया जाए। मेरे यहाँ से रवाना होते ही जेल हुक्काम को पहले से कह दिया जाए कि इमरजेंसी के वक्त फिर मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी जाए। जब उसने तमाम मुतल्लिका डॉक्टरों को हिदायत दे दी तो फिर अपना हाथ अफसर की तरफ बढ़ा दिए। वो अफसर हथकड़ी पहनाते हुए बोला, हम कानूनी तौर पर अपने फ़राइज़ से मजबूर हैं, वरना ये बड़ी नदामत का मकाम है कि आप किसी को एक नई ज़िंदगी देकर आ रहे हैं और हम आपको जेल पहुंचाने जा रहे हैं। उसने कहा, आप नदामत महसूस न करें, हो सकता है आइंदा मुझे यहाँ ना आना पड़े। सुना है कि एक बहुत ही बासलाहियत डॉक्टर इस अस्पताल में आने वाला है। वो सिपाहियों के दरमियान अस्पताल की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगा। वहाँ के दूसरे तमाम डॉक्टर, नर्सें और वार्ड बॉयज़ अपना काम छोड़कर आगे पीछे चलते हुए एहतिजाजन कह रहे थे, हमारे मुल्क के कानून को अंधा बना दिया गया है। जो डॉक्टर बेशुमार मरीज़ों को ज़िंदगियाँ देता है, उसे एक ऐसे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाया गया है जो उसने किया ही नहीं। फिर एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं और कैदी का लिबास पहना कर लाया गया है। कानून के मुहाफ़िज़ों को शर्म आनी चाहिए। शैम शैम शैम। वो सब बुलंद आवाज़ में बोलते हुए इमारत के बाहर आए। कैदियों को ले जाने वाली एक छोटी गाड़ी में डॉक्टर को बिठाया गया। इसके आसपास मुसल्लह सिपाही बैठ गए। अगली सीट पर एक अफसर ड्राइवर के साथ बैठ गया। दूसरी गाड़ी में इनका बड़ा अफसर चंद सिपाहियों के साथ था। अस्पताल वालों के एहतिजाजी नारे गूंजते रहे। पुलिस वालों पर नारेबाजियों का असर नहीं होता। वो अपनी गाड़ियों में अस्पताल के अहाते से बाहर आए। फिर वो दोनों गाड़ियां तेज़ रफ्तारी से जाने लगीं। इस मसरूफ़ शाहराह से दूसरे रास्ते पर वो गाड़ियां मुड़ गईं। इस वक्त कैदियों वाली गाड़ी के अफसर के मोबाइल फ़ोन से इशारा मौसूल हुआ। उसने उसे ऑन करके पूछा, हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ, फरमाइए। फरमाना क्या है? यहाँ के बड़े नाम पर डॉक्टर मुकदमे को तूल देते जाएंगे और कैदी कामरान के बचाव का ये रास्ता निकालेंगे कि वो जेल में रहकर भी दिल के मरीज़ों को नई जिंदगियाँ दे रहा है, लिहाजा उसका एक कत्ल माफ़ किया जाए या सज़ा में कमी की जाए। अच्छा, आप मिस्टर क्यू हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कामरान को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इसकी तरह एक बहुत ही बासलाहियत डॉक्टर आ रहा है। ये बच्चों को बहलाने की बातें हैं। यहाँ कोई नया डॉक्टर आएगा तो किसी दूसरे बड़े शहर के अस्पताल में डॉक्टर कामरान की ज़रूरत पेश आ सकती है। मिस्टर क्यू, इस पर मुकदमा चल रहा है, वो जेल में रहता है, इसे आपसे दूर कर दिया गया है। कभी आपसे न सामना होगा और न ही वो आपके ख़िलाफ़ कह सकेगा कि आपने अस्पताल के बेसमेंट में असले का गोदाम बनाया था। बस तुम लोग इसे मुझसे दूर रख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा मैंने कुछ करने का इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हारी इस गाड़ी के नीचे टाइम बम लगा दिया गया है। मेरी घड़ी के मुताबिक 5 मिनट में
ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुनते ही अफसर ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। फ़ोन पर आवाज़ आई, इस गाड़ी से निकलते वक्त सिर्फ कैदी को अंदर छोड़ दिया जाए, बाकी अपने सिपाहियों को लेकर दूर चले जाओ। आगे गाड़ी रुकी तो पीछे वाले अफसर की भी गाड़ी रुक गई। इस अफसर ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, भागो, दूर भागो, इस गाड़ी में टाइम बम है। इसने गाड़ी के पिछले मुकफ्फल दरवाजे को देखा। दूसरे अफसर ने एक सिपाही से कहा, नीचे झुककर देखो, क्या टाइम बम नज़र आ रहा है? एक सिपाही देखने लगा। इस अफसर ने दूसरे अफसर से कहा, सर, सिर्फ 5 मिनट का वक्त बताया गया है और 1 मिनट गुजर चुका है। सिपाही ने ज़मीन से उठकर कहा, सर, वाकई बड़े साइज़ का बम है और घड़ी का कांटा हरकत कर रहा है। वो बोलते हुए वहाँ से भागने लगा। दूसरे सिपाही और अफसरान भी दोनों हाथ उठाकर आने वाली गाड़ियों को इशारा करते हुए और भागते हुए चीख चीख कर कहने लगे, रुक जाओ, वापस जाओ, यहाँ खतरा है, गो बैक प्लीज़, गो बैक। पुलिस वालों को इस तरह बदहवासी में भागते देखकर राहगीर और गाड़ियों वाले रुक गए थे और अपनी गाड़ियाँ रिवर्स गियर में ले जाते हुए वापसी के लिए मोड़ रहे थे। अगली गाड़ी में डॉक्टर कामरान को छोड़कर पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। वो सब जितनी दूर जा सकते थे जाते रहे, फिर रुक गए। 4 मिनट गुजर गए थे। 5वें मिनट में गाड़ी के साथ डॉक्टर कामरान के चीथड़े उड़ने वाले थे, मगर उन्होंने बेयकीनी से देखा, वो गाड़ी हरकत में आ गई थी और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पुलिस वालों से दूर होती जा रही थी। एक अफसर ने पूछा, कैदी तो पिछले हिस्से में है, वो गाड़ी कैसे चल रही है? इसे कौन चला रहा है? दूसरे अफसर ने कहा, 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। कम ऑन, इस गाड़ी का ताक़ुब करो। अब इनके पास एक ही गाड़ी रह गई थी। इनका मुकद्दर अच्छा था कि वो दूसरी गाड़ी इनसे बहुत दूर थी। इनके करीब पहुंचने से पहले ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। फिर इस दूसरी गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। वो सब जहाँ थे वहीं सड़क पर औंधे मुँह गिर पड़े। राहगीर चीखते हुए भाग रहे थे। एक अफसर ने चीखकर सिपाहियों से कहा, उठकर पीछे जाओ और 2-4 गाड़ियों वालों से लिफ्ट लेकर इस जेल की गाड़ी का पीछा करो। अभी गाड़ी के टुकड़े फ़ज़ा में उड़ रहे थे और शोलों के साथ इधर उधर गिर रहे थे। एक सिपाही ने कहा, जनाब, आप अफसर हैं, गाड़ियों वाले आपके हुक्म से लिफ्ट देंगे, आप भी हमारे साथ चलें। अफसर ने घूरकर सिपाही से कहा, ऑर्डर, ऑर्डर इज़ ऑर्डर, जो कहता हूँ वो करो। दूर तक लेटे हुए सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा। गाड़ी के टुकड़े गिर रहे थे, किसी में उठने की हिम्मत नहीं थी और दूसरे जूनियर अफसर ने कहा, उठो, उठो, मेरे साथ चलो, हमें दूसरी गाड़ियों में इनका पीछा करना होगा। एक अफसर के हौसला करने से सिपाही उठने लगे, लेकिन फिर औंधे मुँह गिर पड़े। इनसे बहुत दूर कहीं ज़बरदस्त धमाका सुनाई दिया। उन्होंने सर उठाकर देखा, बहुत आगे जाकर सड़क दूसरी तरफ मुड़ गई थी। इसी मोड़ के करीब ही शोले उठ रहे थे। एक अफसर ने दूसरे अफसर को देखा। दोनों की नज़रों में एक ही सवाल था, क्या वो कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी भी तबाह हो चुकी है? एक अफसर ने दूसरे अफसर के करीब सड़क के किनारे आकर मोबाइल फ़ोन से रब्ता किया और फिर कहा, हेलो मिस्टर क्यू, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। ये तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि आपकी नौकरियां जाने वाली हैं? ताज्जुब है, अनजान बनकर पूछ रहे हो। तुमने कहा था कि सिर्फ कैदी वाली गाड़ी में टाइम बम है, लेकिन हमारे एसपी साहब की गाड़ी भी बम के धमाके से तबाह हो गई है और शायद वो कैदियों वाली गाड़ी भी, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन शोले दिखाई दे रहे हैं। डीएसपी साहब, मैं आपकी बातें समझने से कासिर हूँ। आखिर मैंने कब कहा था कि किसी गाड़ी में टाइम बम है? आज आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई और ना ही मैंने फ़ोन पर रब्ता किया था। आप कहाँ हैं? मैं अभी आऊँगा। एसपी ने मोबाइल फ़ोन लेकर कहा, जब तुमने फ़ोन नहीं किया था तो फिर हमसे दूर रहो, बात समझ में आ रही है।
کسی نے قیدی کامران کو فرار کرایا ہے۔ اوہ گاڈ، وہ فرار ہوگا تو پہلے مجھے تلاش کرے گا۔ پلیز آپ اس کے فرار ہونے کی تصدیق کریں، تب تک میں روپوش رہوں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ایس پی نے اپنے جونیئر افسر کو موبائل ٹیلی فون دے کر پوچھا، کیا تم نے فون پر مسٹر کیو کی آواز پہچانی تھی؟ سر، آپ ابھی خود باتیں کر رہے تھے، فون کے اسپیکر میں کچھ خرابی ہے۔ کسی حد تک باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اسپیکر سے کھرر کھرر کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جب مسٹر کیو انکار کر رہا ہے تو پھر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اسپتال کے ایک چیمبر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ مسٹر کیو یعنی ڈاکٹر قیوم نے موبائل فون کو بند کر کے بند دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھا۔ پھر اس نے اٹھ کر پارٹیشن کے پیچھے دیکھا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ بات دماغ میں گونج رہی تھی کہ جس کسی نے مسٹر کیو بن کر اس افسر کو فون کیا ہے، وہ شخص یقیناً ڈاکٹر قیوم سے ان افسران کے رابطے کے متعلق جانتا ہوگا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جس نے بھی ڈی ایس پی کو فون پر ٹائم بم کے متعلق بتایا تھا، اس نے پہلے اپنا نام ضائع نہیں کیا تھا۔ اور ڈی ایس پی نے کہا تھا کہ اچھا آپ مسٹر کیو ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کامران کو اس طرح اجنبی فون کرنے والے کو معلوم ہو گیا تھا کہ کسی مسٹر کیو سے ان افسران کی واقفیت ہے۔ وہ اجنبی صرف ٹائم بم کی اطلاع دے کر پولیس والوں کو حواس باختہ کر کے قیدی کی گاڑی وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس اجنبی کو مسٹر کیو کا کوڈ نیم معلوم ہو گیا تھا۔ اب ڈاکٹر قیوم سوچ رہا تھا کہ فرار ہونے والے ڈاکٹر کامران کے حمایتی صرف ملک کے بڑے معروف ڈاکٹر ہی نہیں، بلکہ کچھ ایسے جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں جو اتنی چالاکی سے کامران کو کہیں لے گئے ہیں اور مسٹر کیو کے کوڈ نیم کو بھی جانتے ہیں۔ وہ فوراً ہی اپنے چیمبر کا دروازہ کھول کر نکلا تو ایک دم سے گھبرا گیا۔ کھلے ہوئے دروازے کے سامنے ڈاکٹر کامران کی بہن ٹائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی، سر، آر یو آل رائٹ؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، گھر سے فون آیا تھا، بچے کی طبیعت کچھ خراب ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے رائمہ کے قریب سے گزرتا ہوا عمارت کے باہر آیا، بیسمنٹ میں جا کر اپنی کار میں بیٹھا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے پہلے بیسمنٹ سے پھر اسپتال کے احاطے سے باہر شاہراہ پر آ گیا۔ خوف کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کامران نے اپنے آدمیوں کو اس کے متعلق بتایا ہوگا، لہٰذا کوئی دشمن تعاقب کر رہا ہوگا، اسے گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس نے دوسری سڑک پر آ کر ایک کنارے گاڑی روکی، پھر فون کے ذریعے ایجنسی کے باس سے رابطہ کیا اور کہا، باس، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ کامران۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جانتا ہوں، ابھی اطلاع ملی ہے، اس نے تمہارے خلاف بیان دیا تھا کہ تم اسلحے سے بھری ہوئی ایمبولینس اسپتال کے بیسمنٹ میں لے گئے تھے، اب فرار ہونے کے بعد وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ باس، پلیز کچھ کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم تمہیں ایسی جگہ چھپا دیں گے جہاں کامران کا باپ بھی نہیں آ سکے گا۔ تم ابھی کہاں ہو؟ اس نے جگہ کی نشاندہی کی۔ باس نے کہا، وہیں انتظار کرو، ہمارے آدمی آئیں گے تو اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ ہمارے پاس چلے آنا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ بار بار آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ دولت کمانے کے لیے اسلحہ فروخت کرنے والی ایجنسی سے رابطہ رکھ رکھا تھا۔ ایجنسی کے باس نے اس کی خدمات اس لیے حاصل کی تھیں کہ وہ اسپتال کے بیسمنٹ میں دواؤں کے گودام کا انچارج تھا۔ بیسمنٹ کی چابیاں اس کے اور اسسٹنٹ کے پاس رہا کرتی تھیں۔ وہ اسسٹنٹ بھی اس کا ہمراز تھا۔ وہیں عارضی طور پر ہتھیار چھپا کر 1-2 دنوں میں وہاں سے دوسری جگہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کسی کو شبہ نہیں ہوتا تھا۔ انتظار کی کوفت ختم ہوئی۔ ایک گاڑی ڈاکٹر قیوم کی کار سے ذرا آگے جا کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص نے نکل کر آواز دی، ڈاکٹر، کم آن، اپنی گاڑی چھوڑ دو۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ آگے والی گاڑی سے اترنے والے شخص نے کہا، ذرا ٹھہرو، باس کا پیغام سن لو۔ کامران نے تمہارے خلاف بیان دیا ہے،
اس کے فرار ہونے کے بعد تم مر جاؤ گے تو کامران پر تمہارے قتل کا الزام آئے گا۔ کم آن، شوٹ ہم۔ یہ کہتے ہی پیچھے ڈکی کا حصہ اوپر اٹھا۔ وہاں 2 گن مین اوندھے لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے تڑا تڑ فائرنگ کی۔ ڈاکٹر کیو گولیوں سے چھلنی ہوتا ہوا گرا۔ اگلی کار والا اندر بیٹھ چکا تھا۔ ڈکی پھر بند ہو گئی تھی۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جس طرح ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ایک نیکی سے دوسری نیکی روشن ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی میں کتنے مریض آ چکے ہیں۔ کبھی کسی غلطی سے، بدقسمتی سے کوئی مریض مر جاتا ہے، لیکن بیشتر مریض شفا پاتے ہیں اور نئی زندگی پا کر ڈاکٹر کو یاد بھی کرتے ہیں اور اسے لمبی عمر کی دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان لڑکے کا باپ راشد محمود ایک ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلحہ سپلائی کرتا تھا۔ ڈاکٹر کامران نے 1 برس پہلے اس کے جوان بیٹے کی اوپن ہارٹ سرجری کی تھی۔ راشد محمود اس کا احسان مند تھا اور اس کے گرفتار ہونے کے بعد پریشان ہو کر سوچتا رہتا تھا کہ وہ اپنے محسن کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایجنسی کے باس نے اس سے کہا تھا کہ پیرس کے ایک چرچ کا فادر آ رہا ہے اور وہ ڈاکٹر کامران کے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ معلوم کرو کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ راشد محمود نے رائمہ سے ملاقات کی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ اس کے بھائی جان نے اس کے بیٹے کا آپریشن کیا تھا۔ آج اس کا بیٹا ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کامران صاحب کو جھوٹے الزام سے بچانے کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہو تو اپنے محسن کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ فادر بینجامن نے رائمہ کو نصیحت کی تھی کہ وہ کسی پر بھروسہ نہ کرے، لہٰذا اس نے کہا، تمہاری طرح میرے بھائی جان کی زندگی چاہنے والے بے شمار ہیں۔ نوٹر ڈم کے ایک فادر بھی بھائی جان کو دعائیں دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں کے چرچ کی ایک نن کا بھی کامیاب آپریشن کیا تھا۔ راشد محمود نے یہ رپورٹ باس تک پہنچا دی۔ باس نے کہا، لیکن یہ بات کھٹک رہی ہے کہ کامران کا ایک ہم شکل ڈاکٹر اس ہسپتال میں آنے والا ہے۔ مجھے تو یہ کوئی گہری چال معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم شکل ڈاکٹر یہاں آئے، اس ڈاکٹر کامران کو ختم کر دو۔ وہ زندہ رہے گا تو مسٹر کیو کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے گا۔ راشد محمود نے باس کو یہ پلاننگ بتائی کہ وہ تنہا پولیس افسران کو دھوکہ دے کر اس وقت کامران کو ہلاک کرے گا جب اسے اسپتال سے واپس جیل لے جایا جائے گا۔ باس نے حکم دیا، یہ کام تنہا نہ کرو، ہماری ایجنسی کے کسی ہوشیار بندے کو ساتھ رکھ لو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، لیکن جس بندے کو ساتھ لے گیا اسے قیدیوں کی گاڑی کے پچھلے حصے میں لے جا کر گولی مار دی۔ دوسری گولی سے ڈاکٹر کامران کی ہتھکڑی توڑی اور پھر کہا، آپ فوراً اس لاش کے کپڑے پہن لیں اور قیدی کے کپڑے اسے پہنا دیں، پلیز جلدی کریں۔ کامران نے پھرتی سے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فادر بینجامن نے اسے فرار ہونے کے سلسلے میں جو ہدایات دی تھیں ان کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے گاڑی کے پچھلے حصے سے باہر آیا۔ راشد محمود اس گاڑی کے نیچے اب اصلی ٹائم بم لگا رہا تھا۔ پھر وہ نیچے سے نکل آیا، کامران کے ساتھ دوڑتا ہوا دور کھڑی ہوئی ایک کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ کار اسٹارٹ ہو کر تیزی سے آگے بڑھی تو اس قیدیوں والی گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ کامران نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ جس گاڑی میں لایا گیا تھا اس کے ٹکڑے فضا میں شعلوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اس نے راشد محمود کو دیکھ کر پوچھا، فادر بینجامن کہاں ہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ اس فادر کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح منصوبہ بنایا گیا ہوگا۔ اس نے کہا، پہلے ہم اپنی ایک پناہ گاہ میں جائیں گے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ ویسے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کامران نے غور سے اسے دیکھا اور پھر کہا، تمہاری صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ آپ نے 1 برس پہلے مختار محمود نامی ایک نوجوان کا آپریشن کیا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مریض آتے ہیں، اسی لیے یاد نہیں ہے۔ میں اپنے مریضوں کو بھولتا نہیں،
مجھے مختار محمود یاد ہے اور آپ شاید اس کے والد ہیں۔ جی ہاں، میرا نام راشد محمود ہے۔ آپ نے ڈاکٹر قیوم کے خلاف درست بیان دیا ہے، لیکن وہ درست بیان انٹیلیجنس والوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اس زون میں ہتھیاروں کی تجارت کرنے والی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے۔ اسی نے آپ کی ساس عاصمہ خاتون کو اور بیرسٹر وقار محمود کو بہت بڑا لالچ دے کر خرید لیا ہے۔ آپ کو ایسے زبردست شکنجے میں پھانسا گیا ہے کہ آپ بھی جائز طریقوں سے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ جہاں کی سیاست ننگی اور ناجائز ہو، وہاں کے پرامن شہری آپ کی طرح بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ سلمہ یاد آ رہی تھی جو بیچاری بے گناہ ماری گئی تھی۔ راشد محمود نے ایک جگہ کار روک دی، پھر وہ دونوں وہاں سے پیدل جانے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی کوٹھی میں آئے۔ وہ DIG ریاض احمد کی کوٹھی تھی۔ کامران نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ اس نے DIG کے داماد کا بھی آپریشن کیا تھا۔ نصیب بدل رہے تھے اور نیکیاں قدم قدم پر کام آ رہی تھیں۔ ریاض احمد نے کامران سے گلے ملتے ہوئے کہا، پولیس والے اور اسلحے کے تاجر پورے شہر میں آپ کو تلاش کریں گے، لیکن مجھ جیسے DIG کی کوٹھی کے احاطے میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ آپ اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک یہاں آرام سے رہیں۔ کامران نے کہا، میری بہن کو یہ معلوم ہوگا کہ میں قیدیوں کی گاڑی میں مارا گیا ہوں تو وہ رو رو کر جان دے دے گی۔ DIG نے کہا، فکر نہ کریں، آپ کی بہن کو کسی طرح رازداری سے آپ کے زندہ رہنے کا یقین دلا دیا جائے گا۔ اتنی دیر میں کامران نے سمجھ لیا کہ راشد محمود اور DIG کا تعلق فادر بنجامن سے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ ضرور کہتے کہ فادر کے ذریعے اس کی بہن رائمہ کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ راشد محمود نے پوچھا، کامران صاحب، آپ راستے میں فادر بنجامن کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں، میں نے ان کے چرچ کی ایک نن کا آپریشن کیا تھا۔ وہ اتنے نیک دل انسان ہیں کہ اخبارات میں میرے متعلق پڑھ کر مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دعائیں دیں اور یہ پیشین گوئی کی کہ مجھے قدرت کی طرف سے کوئی مدد ملے گی اور خدا نے چاہا تو میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں گا۔ اب تو شاید وہ واپس نوٹر ڈیم چلے گئے ہیں۔ DIG ریاض احمد نے کہا، ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ آپ کا ایک ہم شکل ڈاکٹر یہاں آ رہا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل صبح کی ایک فلائٹ سے آ رہا ہے۔ IG نے حکم دیا ہے کہ ایئرپورٹ سے اس ڈاکٹر کی نگرانی کی جائے۔ کل ایئرپورٹ پر پولیس والوں کا سخت پہرا رہے گا۔ راشد محمود نے کہا، سر، میں نے آپ کے اور اپنے محسن کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ کیا تم مطمئن ہو کہ وہ باس تم پر شبہ نہیں کرے گا؟ سر، میں نے پولیس کی ایک گاڑی کو دوسری گاڑی سے بہت دور لے جا کر تباہ کیا ہے۔ یہ بات اسے شبے میں مبتلا کرے گی۔ بہرحال میں اس سے نمٹ لوں گا، اور سچ تو یہ ہے سر، اتنی بڑی سیاسی شخصیت کو آپ تمام پولیس والے جانتے ہیں، اس کے باوجود اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص سے میں نمٹ لوں گا۔ وہ سلام کر کے وہاں سے پیدل چلتا ہوا کچھ دور ایک درخت کے سائے میں آیا، پھر اسپتال کے فون پر رائمہ کو کال کی۔ ایک نرس نے کہا، وہ بات نہیں کر سکیں گی، ابھی اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر کامران کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر رائمہ صدمے سے نڈھال ہیں، وہ رو رہی ہیں۔ راشد نے کہا، آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ میں فادر کا نائب ہوں۔ اسے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ہیلو، میں رائمہ بول رہی ہوں۔ بیٹی، ایک اہم اطلاع ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس فون کے ساتھ کوئی دوسرا فون کنیکٹ ہے؟ جی نہیں، آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ تو پھر اپنے چہرے سے خوشی ظاہر نہ ہونے دو، تمہارے بھائی جان زندہ ہیں۔ وہ بے یقینی سے مگر خوشی سے بولی، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھو، تمہارے لہجے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر بھائی کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہو تو دنیا والوں کے سامنے غمزدہ رہو۔ آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اتنا بتا دیں کہ وہ کہاں ہیں۔ جہاں بھی ہیں تم سے رابطہ کریں گے تو بھید کھل جائے گا۔ تمہارے بھائی جان کی خواہش کے مطابق تمہیں رازدار بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر کبھی رابطہ ہوگا۔
फ़ोन बंद हो गया। राइमा अपने चेहरे को दुपट्टे से ढाँप कर छुपाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि कमरे के बाहर लोगों के सामने मातमी सूरत बनाकर जाना था। लेकिन भाई की सलामती की खबर ऐसी थी कि खुशी से बेहाल हो रही थी। फिर इसे मारिया का ख्याल आया। कामरान की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल रही थी। राइमा नहीं चाहती थी कि इसके सीने में सलमा भाभी का जो दिल है इसे सदमा पहुँचे और इसके इलाज के सिलसिले में फिर कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। वो तेज़ी से चलती हुई मारिया के कमरे में आई। वो रो रही थी और एक लेडी डॉक्टर इसे तसल्लियाँ दे रही थी। राइमा ने लेडी डॉक्टर से जाने के लिए कहा, फिर इसके जाने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। तेज़ी से मारिया के पास आई। वो राइमा से लिपट कर रोने लगी। राइमा ने कहा, आप दिल को कमज़ोर बनाकर मेरे भाईजान से मोहब्बत नहीं कर सकेंगी। क्या यही मोहब्बत है कि मेरे भाई ने आपको जो दिल दिया है इसे आप सदमा से निढाल कर रही हैं? वो रोते हुए बोली, वो दिल का तोहफा देने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं इस दिल को लेकर क्या करूं? क्या तोहफा देने वाला ना रहे तो तोहफे को भी खाक में मिला दिया जाता है, या इस तोहफे की और ज़्यादा कदर की जाती और हिफाजत की जाती है? वो आंसू पोंछकर इसे देखते हुए बोली, तुम कैसी बहन हो? तुम्हारे चेहरे से सदमा जाहिर नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें भाई की मौत का अफसोस नहीं है? यही मुश्किल काम है। किसी सदमे पर खुशी गालिब आ जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद चेहरे से सदमा जाहिर नहीं आता। मारिया ने हैरानी से पूछा, तुम पर ऐसी कौन सी खुशी गालिब आ रही है? आप भाईजान को दिलो जान से चाहती हैं। इनके दिए हुए दिल पर हाथ रखकर वादा करें कि मेरी राजदार रहेंगी। मैं सदमात के बायस बेहद कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। मुझसे अपने भाई के सिवा और कोई बात ना करो। मैं सिर्फ भाईजान की बात कर रही हूँ। क्या इनका राज अपने सीने में छुपाएंगी? मेरे कामरान का कोई राज कभी इस सीने से बाहर नहीं आएगा। तो फिर दिल को संभालो। मेरे भाईजान और तुम्हारे मसीहा जिंदा हैं। क्या? इसने चौंक कर हैरानी से पूछा। राइमा ने इसके दिल पर हाथ रखकर कहा, देखें, मेरी भाभी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा है। प्लीज़ आप खुद को संभालें। मैं खुद को संभाल रही हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूँगी। सच बताओ, क्या सचमुच वो ज़िंदा हैं? हाँ, इसीलिए मैं सदमा नहीं कर रही हूँ। हालांकि हम दोनों को कभी कभी रोना और मातमी सूरत बनाकर रहना चाहिए। अभी किसी को ये हकीकत ना मालूम हो तो भाईजान के लिए बेहतर होगा। वो राइमा को गले से लगाकर बोली, वाकई खुशी गालिब आ जाएगी तो आंखों में आंसू लाना मुश्किल होता है। मैं अभी डिस्पेंसरी में जाती हूँ। वहाँ से ग्लिसरीन की छोटी शीशी ला कर दूँगी। तुम इसका एक एक नन्हा सा कतरा आंखों में लगाओगी तो बेख्तियार आंसू निकलने लगेंगे। वो उठकर कमरे से गई, फिर थोड़ी देर बाद आ गई। इसके हाथ में ग्लिसरीन की एक शीशी थी। दोनों ने इसमें से एक एक कतरा लेकर आंखों में लगाया। आंखों में हल्की सी जलन हुई, फिर आंसू बहने लगे। वो दोनों धारों आंसू बहाती हुई मुस्कुराने लगी। मारिया ने कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हारे भाई की सास को गोली मार दूँ। इसकी गलत बयानी के बायस कामरान पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। जब कोई मजलूम बेबसी से सोचता है तो ख्यालों में जालिम को गोलियां मारता रहता है, मगर इस तरह भाईजान पर होने वाला जुल्म ख़त्म नहीं होगा। कल डॉक्टर हयात मोहम्मद खान आ रहे हैं। शायद वो कोई ऐसी तदबीर करें कि मेरे भाईजान की बेगुनाही ही साबित हो जाए। डॉक्टर कामरान के हमशक्ल डॉक्टर की आमद का पुलिस वालों को भी बेचैनी से इंतज़ार था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में बड़े बड़े अफसरान की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में एक अफसर ने कहा, ये बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। आज दोपहर को डॉक्टर कामरान फरार हुआ है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि वो मर चुका है। इस जेल की गाड़ी और इस लाश के टुकड़े दूर दूर तक पाए गए हैं, लेकिन शवाहिद बता रहे हैं कि जेल की गाड़ी में मरने वाला कोई और था। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो खुद को मुर्दा साबित कर रहा है। जब इसका हमशक्ल यहाँ आएगा तो वो दरअसल हमशक्ल नहीं होगा, खुद डॉक्टर कामरान होगा। एक अफसर ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो शिकागो से आ रहा है और डॉक्टर कामरान आज शाम को
پاکستان سے فرار ہو کر کل صبح کی فلائٹ سے اتنا طویل سفر کر کے کیسے پہنچے گا؟ انٹیلیجنس کے ایک افسر نے کہا، ہمارے جاسوس ڈاکٹر حیات محمد خان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر حیات کل ہی ایک فلائٹ سے چل پڑا تھا، ابھی دبئی میں ہے، کل دبئی سے یہاں آئے گا۔ پھر تو وہی شبہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کامران خفیہ ذرائع سے آج رات دبئی پہنچے گا اور ڈاکٹر حیات محمد خان کا پاسپورٹ اور ویزا لے کر یہاں آئے گا۔ آئی جی نے کہا، آپ تمام افسران کو کل ایئرپورٹ پر بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جو ڈاکٹر حیات آ رہا ہے اسے ہر پہلو سے چیک کیا جائے گا۔ ایک بڑی سیاسی شخصیت ہماری کارکردگی دیکھنے کے لیے وہاں موجود رہے گی۔ ارشد محمود نے اپنی ایجنسی کے ایک بندے کو مار کر اسے قیدی کا لباس پہنا دیا تھا، ڈاکٹر کامران کو بچا کر لے گیا تھا اور یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایجنسی کا جو بندہ ہلاک ہوا تھا وہ باس کے پاس زندہ نہیں پہنچے گا تو راشد محمود ایجنسی کا غدار کہلائے گا، باس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ دوسری صبح ایئرپورٹ پر پولیس کے علاوہ اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز بھی موجود تھے۔ آنے جانے والے مسافروں کو چیک کیا جا رہا تھا۔ راشد محمود بھی ایک اخبار کا جعلی اجازت نامہ لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ دبئی سے آنے والے طیارے میں ڈاکٹر حیات محمد خان موجود تھا۔ وہ طیارے سے اتر کر لگیج ہال سے سامان لے کر نکلا تو پولیس والے اسے گھیر کر ایک کمرے میں لے گئے، اسے اچھی طرح چیک کیا، اس کی 10 انگلیوں کے نشانات دوبارہ لیے گئے۔ اخباری رپورٹروں سے کہا گیا کہ VIP ہال میں جمع ہو جائیں، انہیں پولیس کی تمام احتیاطی کارروائیوں کے متعلق بتایا جائے گا۔ اس VIP ہال میں وہ سیاسی شخصیت بھی موجود تھی۔ جب پریس کانفرنس شروع ہوئی تو ڈاکٹر حیات محمد خان نے مائک کے سامنے آ کر کہا، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ اس ملک کی پولیس بڑی فرض شناس ہے۔ آپ حضرات کو کچھ انتظار کرنا پڑا، لیکن اتنی دیر میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ آ گئی ہے کہ میری تمام انگلیوں کے نشانات ڈاکٹر کامران سے مختلف ہیں۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں پولیس والوں کو زحمت سے بچانے کے لیے اپنا چہرہ بھی ڈاکٹر کامران سے مختلف بنا لیتا، مگر افسوس کہ یہ پیدائشی چہرہ ہے۔ چہرہ بدلنے کی بات پر سب لوگ ہنسنے لگے۔ ڈاکٹر حیات نے کہا، میں نے آج صبح کے اخبار میں پڑھا ہے کہ ڈاکٹر کامران پولیس کسٹڈی سے نکل بھاگا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ درجنوں مریضوں کو نئی زندگیاں دینے والے ڈاکٹر کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ قاتل حضرات جان لے کر سزائے موت پاتے ہیں، ڈاکٹر کو نئی زندگیاں دینے کے الزام میں پھانسی پر چڑھ جانا چاہیے۔ اس کی بات پر پھر اخبارات والے ہنسنے لگے۔ ڈاکٹر حیات نے کہا، میں نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ ڈاکٹر کامران کے تحریری بیان کے بہت سے حصوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اخبارات والوں کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اصل شخصیت سامنے آنے سے اسلحے کی تجارت کرنے والی ایک اہم سیاسی شخصیت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ میں نے اخبارات میں پڑھا ہے۔ آپ حضرات اس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ اخبارات والوں کو اور پولیس والوں کو ضرور اس شخصیت سے واقف ہونا چاہیے۔ وہ شخصیت وہاں موجود تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس کی اصلیت جاننے کے باوجود کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس سیاسی لیڈر نے کہا، ہمارے ملک میں آنے والے نئے ڈاکٹر حیات محمد خان نے درست کہا ہے کہ مجرم خواہ کتنا ہی بااختیار ہو، اسے بے نقاب کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ ہمارے ملک میں اسلحے کی بھرمار ہو رہی ہے، میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قانون کے محافظوں سے تعاون کریں اور مجرموں کی نشاندہی کریں، ہم انہیں تحفظ فراہم کریں گے۔ راشد محمود اخباری رپورٹرز کے درمیان سے چلتا ہوا آ کر سیاسی لیڈر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کے درمیان ایک بڑی سی میز تھی۔ باڈی گارڈ نے کہا، جو کہنا ہے ذرا دور جا کر کہو۔ راشد محمود نے ریوالور نکال کر اس سیاسی لیڈر کو نشانے پر رکھتے ہوئے باڈی گارڈ سے کہا، تم مجھے گولی مارو گے، میں اسے مار ڈالوں گا۔
حال میں کھلبلی سی مچ گئی۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ زیر لب کہنے لگے۔ وہ چیخ کر بولا، آپ حضرات خاموش ہو جائیں، ابھی اس لیڈر نے کہا تھا کہ مجرموں کو بے نقاب کیا جائے۔ میں تمام اخبارات والوں کے سامنے اسے بے نقاب کر رہا ہوں۔ اسلحے کی تجارت کرنے والا باس میرے نشانے پر ہے، میں اس کا کارندہ ہوں۔ ڈاکٹر کامران نے اسپتال کے ڈاکٹر قیوم کو بیسمنٹ میں اسلحہ چھپاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی بیوی سلمیٰ کو گولی مار دی گئی اور اس قتل کے الزام میں ڈاکٹر کامران کو پھانس لیا گیا۔ اس مکار لیڈر نے راز فاش ہونے کے اندیشے سے ڈاکٹر قیوم کو بھی ہلاک کرا دیا اور مجھ سے کہا تھا کہ جب ڈاکٹر کامران کو اسپتال سے جیل لے جایا جائے تو میں اس ڈاکٹر کو بھی ختم کر دوں۔ ہم میں سے کسی کے پاس اس لیڈر کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ ایسی شخصیتوں کے سامنے پولیس والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں مجبور نہیں ہوں، میری طرح عوام بھی مجبور نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو سچا پاکستانی کہتا ہوں جو کرپٹ لیڈر کو پہچان لیتے ہیں اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ عدالت بھی انہیں سزا نہیں دے سکے گی تو پھر ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ اسے سزا سنا دیں۔ بہرحال میں اس فرض کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں مر جاؤں تو میرے بعد آپ حضرات اس عوامی عدالت کو قائم رکھیں۔ یہ کہتے ہی اس نے لیڈر کو گولی مار دی۔ دوسری طرف سے باڈی گارڈ نے راشد محمود کو گولی مار دی۔ اس کے ساتھ ہی چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈاکٹر حیات نے تالی بجائی۔ اس کی تالیوں سے سناٹا مجروح ہوا تو اس کے ساتھ تمام رپورٹرز اور فوٹوگرافر تالیاں بجانے لگے اور تصاویر اتارنے لگے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی شام کو شائع ہونے والے اخبارات پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ان پر الزام عائد کیا گیا کہ یہ اخبارات جھوٹی سنسنی خیز خبریں شائع کرتے ہیں۔ ایک دہشت گرد نے ایک محب وطن لیڈر کو گولی مار دی تھی اور اخبارات اس دہشت گرد کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حیات نے اسپتال کے بڑے عہدیداروں کے ساتھ ایک بڑی سی وین میں جاتے ہوئے کہا، یہاں بڑے کمال کے سیاستدان ہیں، بڑی چالاکی سے ہیرو کو زیرو اور ملک دشمن عناصر کو محب وطن بنا دیتے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ عدالت سے انصاف نہ ملے اور قانون کمزور ہو جائے تو ہم راشد محمود کی طرح خود قانون اور خود عدالت بن جائیں۔ میں نے یہاں کے آتے ہی سمجھ لیا ہے کہ ڈاکٹر کامران بے قصور ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے بے گناہ ثابت کریں۔ اسپتال کی انتظامیہ کے سیکریٹری نے کہا، اسلحہ فروشوں کا سب سے بڑا سرغنہ مر چکا ہے۔ ڈاکٹر کامران کی راہ میں اب کوئی بڑا پتھر نہیں رہے گا۔ یہ خوش فہمی ہے۔ شیطان اپنی موت سے پہلے دوسرا شیطان رکھ چھوڑتا ہے، اسی لیے صاف ستھری تہذیب کے ساتھ شیطانیت بھی قیامت تک رہے گی۔ منشیات کا فروغ اور اسلحے کی سپلائی ختم نہیں ہوگی۔ انہیں ختم کرنے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی بڑی بڑی ہستیاں ہی اس تجارت کو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاری رکھتی ہیں۔ وہ سیاسی لیڈر مر چکا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری بہت بڑی شخصیت آ جائے گی۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر حیات کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سب لوگ اسے ایسی محبت اور عقیدت سے دیکھ رہے تھے جیسے اپنے محبوب ڈاکٹر کامران کو دیکھ رہے ہوں۔ وہاں سب کے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام تھا۔ رائمہ ڈاکٹر حیات کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے ماریا سے اس کا تعارف کرایا۔ کامران کے ہم شکل کو دیکھ کر ماریا کو بھی یوں لگا جیسے وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہی ہو۔ اس کے بند کمرے میں ڈاکٹر حیات نے کہا، رائمہ، فادر بینجامن سے تمہاری جو باتیں ہوئی ہیں، فادر نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہاں آتے ہی ایئرپورٹ پر ایک کانٹا صاف ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کامران کے خلاف دوسرا سخت بیان اس کی ساس عاصمہ خاتون کا ہے۔ جی ہاں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سلمیٰ بھابھی کے ہلاک ہوتے ہی اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے بغیر بھائی جان کے خلاف کیوں ہو گئی ہیں۔ ماریا نے کہا، بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلحہ سپلائی کرنے والے ایجنسی کے باس نے عاصمہ خاتون کو اور میرے بیرسٹر وقار احمد کو بھاری قیمت پر خرید لیا ہے۔ ڈاکٹر حیات نے کہا،
یہ تو آسما ہی بتا سکتی ہے کہ اس نے اپنے داماد کامران کے خلاف بیان کیوں دیا ہے۔ رائما نے کہا، وہ کبھی نہیں بتائے گی، وہ بہت ہی چالاک ہے۔ مجھے بھی اپنے متعلق شبہ ہے کہ میں چالاک ہوں۔ جیسا کہ تم جانتی ہو، میں ڈاکٹری کی ABC سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن چالاکی سے ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ اب تم بہن کی حیثیت سے اور ایک اسسٹنٹ لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے قدم قدم پر میری رہنمائی کرو گی۔ اس سے پہلے کہ میرا فراڈ کھل جائے، ہمیں ایک اہم کام کر گزرنا چاہیے۔ رائما نے پوچھا، کون سا کام؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، یہاں ایسی کوئی دوا تو ہوگی جس کے استعمال کرنے سے دل پر منفی اثر پڑتا ہوگا۔ جی ہاں، ایسی دوا بھی ہے اور انجیکشن بھی۔ پھر تو کام بن گیا۔ آسما خاتون یہاں اسپتال کی چھوٹی سی تقریب میں آئی ہوئی ہے۔ تم کسی کھانے پینے کی چیز میں ایسی ایک دوا ملا کر اس کے حلق سے اتار دو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ رائما نے آگے بڑھ کر اسے کھولا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر حیات، باہر مہمان آپ سے ملنے کے متمنی ہیں۔ آپ نے یہاں آتے ہی مریضوں کی مزاج پرسی شروع کر دی۔ حیات محمد خان نے کہا، مس ماریہ کا ڈاکٹر کامران سے خاص تعلق ہے، اس لیے میں ملنے چلا آیا۔ آئیے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ اسپتال کے احاطے میں کھانے پینے کے لیے میزیں لگائی گئی تھیں۔ پرہیزی کھانے والے مریضوں کے لیے بھی الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کے چند اہم افسران اور سپاہی بھی تھے۔ آسما نے اس کے قریب آ کر کہا، ڈاکٹر، میں کبھی دور سے اور کبھی قریب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں اور حیران ہو رہی ہوں کہ قدرت نے آپ کو بالکل میرے داماد جیسا بنایا ہے۔ وہ بولا، ابھی تو آپ کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کسی دن کسی مریض کی ہارٹ سرجری کروں گا تو آپ مجھے مکمل طور پر اپنا داماد تسلیم کر لیں گی۔ پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، مگر افسوس، اب تو آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں رہی۔ میں کامران کی طرح بڑا ڈاکٹر خود کو ثابت کر سکتا ہوں، مگر داماد نہیں بن سکتا۔ آسما ہنسنے لگی، پھر اچانک سنجیدہ ہو کر بولی، میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میں نے اس کے قتل کے سلسلے میں سچا بیان دیا تو کامران مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ آپ سچی ہیں اور سچی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ وہ جو اس کی بہن رائما ہے، وہ خواہ مجھ سے ایسے لگی رہی جیسے میں اس کا سگا بھائی ہوں۔ دور کھڑے ہوئے IG نے DIG ریاض احمد سے کہا، وہ دیکھو، ڈاکٹر حیات اور آسما خاتون ایک دوسرے سے کس طرح گھل مل کر باتیں کر رہے ہیں، بالکل سچ مچ کے ساس اور داماد لگ رہے ہیں۔ DIG ریاض احمد نے کہا، جی ہاں، اگرچہ فنگر پرنٹس کے ذریعے یہ ڈاکٹر کامران سے مختلف ہے، پھر بھی دل کہتا ہے کہ کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ سر، اگر آپ مشورہ دیں تو میں ڈاکٹر حیات سے دوستی بڑھاؤں اور کل اسے اپنے ہاں کھانے کی دعوت دوں۔ چند روز تک ملاقاتیں رہیں گی تو میں کچھ سمجھ پاؤں گا۔ ضرور، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اس ڈاکٹر حیات سے کسی طرح بے تکلف ہو جاؤ۔ ایک ہم شکل کا غائب ہونا اور دوسرے کا نمودار ہونا عجیب سی بات ہے۔ یہ بات حلق سے اتر نہیں رہی ہے۔ تمام مہمان مختلف میزوں کے اطراف کھا پی رہے تھے اور آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ ان میں اسپتال کے عملے کے علاوہ مریض وغیرہ بھی تھے۔ ایسے ہی وقت آسما خاتون کھانا چھوڑ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک نرس نے فوراً ہی اس کھانے کی جھوٹی پلیٹ اٹھا کر دوسری جھوٹی پلیٹ رکھ دی اور پہلی پلیٹ اٹھا کر لے گئی۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس وقت 2-4 مہمان آسما کی طرف متوجہ تھے۔ ایک نے پوچھا، میڈم، آپ کچھ پریشان ہیں؟ جی ہاں۔ پلیز کسی ڈاکٹر کو بلائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ جی ہاں، مجھے ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، ویسے میں دل بھی گھبراتا ہے۔ مجھے ایسا مرغن کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا، بلکہ پانی بھی نہیں پینا چاہیے تھا۔ میرے داماد کی بہن لیڈی ڈاکٹر میری دشمن ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا، پلیز آپ کسی بھی ڈاکٹر پر شبہ نہ کریں،
आप वही खा रही थी जो सब खा रहे हैं। आपकी प्लेट कहाँ है? आसमा ने उंगली से इशारा किया। वो सामने रखी हुई है। वहाँ आईजी पहुँचा हुआ था। उसने कहा, डॉक्टर, मैं चाहूँगा कि अभी मेरे एक अफसर की मौजूदगी में इस प्लेट के खाने को लेबॉर्ट्री में चेक किया जाए। आईजी के हुक्म की तामील होने लगी। आसमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसे अस्पताल के एक कोने में लिटाया गया। एक सीनियर लेडी डॉक्टर इसे चेक करने लगी। इसने इसके लिए दवाएं तजवीज़ की। एक इंजेक्शन इसे लगाया गया, 2-4 गोलियां खिलाई गईं। फिर लेडी डॉक्टर ने नर्स को जाने के लिए कहा। इसके जाने के बाद वो कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके आसमा के करीब आई। फिर बोली, मैडम, आपकी उम्र अभी 40 साल पूरे नहीं हुए हैं। दरअसल मेरी शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। 16 साल की उम्र में सलमा को जन्म दिया था। मैं अपनी सेहत का ऐसा ख्याल रखती हूँ कि सही उम्र का पता ही नहीं चलता। कितनी ही तकरीबात में औरतें ये समझती थीं कि मैं सलमा की बड़ी बहन हूँ। मर्द हजरात तो कभी यकीन ही नहीं करते थे कि मैं सलमा की माँ हूँ। आह, मेरी बच्ची को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मैंने एक छोटी सी बात पूछी और आपने इतना लंबा जवाब दे दिया। मुझे यकीन है कि आप 40 बरस की नहीं हुई हैं। क्या आपने दूसरी शादी की है? नहीं, मुझे सलमा से और अपने महबूब शौहर से इतनी मोहब्बत थी कि मैंने अपने लिए कितने ही रिश्तों को ठुकरा दिया। देखें मैडम, मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया है ताकि हमारी गुफ्तगू कोई और न सुन सके और किसी को ये मालूम ना हो सके कि आप माँ बनने वाली हैं। आसमा ने एकदम से चौंक कर और घबरा कर इसे देखा। वो बोली, दाई से पेट नहीं छुपता, आप परेशान ना हो। मैं 2 नंबर का काम भी राजदारी से करती हूँ। आसमा ने फ़ौरन लेडी डॉक्टर का हाथ थाम कर कहा, आप सच कह रही हैं। मैं एक दाई से मामला तय कर चुकी थी। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? आप खुशकिस्मत हैं कि मैं आपको इस कमरे में ले आई। अगर लेडी डॉक्टर रायमा आपको चेक करती तो अभी अपने भाई का इंतकाम लेना शुरू कर देती। आप दुरुस्त कह रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी कोठी में आकर इस बदनामी को मिटा दें? ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपका दिल अभी बहुत कमज़ोर है। ऐसी हालत में बदनामी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो आपकी जान को ख़तरा लाहक होगा। आप मुझे दिल की तवानाई के लिए कोई टॉनिक वगैरह लिख कर दें। सिर्फ टॉनिक से बात नहीं बनेगी, आपको ब्लड प्रेशर भी है और दिल भी कमज़ोर है। आपके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाएंगे। वो परेशान होकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर बोली, मैं किसी दूसरे अस्पताल में तमाम टेस्ट करवाऊंगी। यहाँ आप ड्यूटी पर नहीं रहेंगी तो मेरी वो दुश्मन रायमा ट्रीटमेंट के लिए आएगी। आप कुछ बदहवास हो गई हैं। क्या दूसरे अस्पताल में टेस्ट के दौरान दूसरे डॉक्टरों को मालूम नहीं होगा कि आप हमल के एडवांस स्टेज में हैं? यहाँ मेरा एक साथी डॉक्टर है जो रायमा और कामरान का हमेशा से मुखालिफ रहा है। मेरे और इस डॉक्टर के सिवा कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगा। आप अस्पताल की इंतज़ामिया को ये लिख कर दे दें कि आपकी बेटी के कातिल कामरान का मुकदमा अदालत में है और इसकी बहन लेडी डॉक्टर रायमा आपसे अदावत रखती है, लिहाजा आप सिर्फ मुझसे और डॉक्टर इनामुल हक से इलाज कराएंगी, वरना दूसरे अस्पताल में चली जाएंगी। मैं आपकी ये तहरीरी दरख्वास्त मंजूर करा लूँगी। आसमा ने फिर एक बार इसका हाथ अकीदत से पकड़कर कहा, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। सिर्फ बदनामी मिटाने की बात होती तो किसी भी वक्त ये मामला ख़त्म कर देती, मगर ब्लड प्रेशर और दिल की कमज़ोरी का तकाजा है कि मुझे किसी न किसी अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट रहना होगा। मैं आपको बहन समझकर भरोसा करती हूँ और इसके एवज़ आपको मुंह मांगा मुआवजा दूंगी। यही औरत की कमज़ोरी है। आप क्यों मुआवजा देंगी? इस जुर्म की सज़ा मर्द को मिलनी चाहिए। ये मर्द अय्याशी करते हैं और औरतों को ऐसी मुसीबतों में डालकर अलग हो जाते हैं। जिसने आपको मुसीबत में डाला है, इससे मैं ऐसा ज़बरदस्त मुआवजा लूँगी कि इसके होश उड़ जाएंगे। हम आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे।
اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر رہتا بھی تو یہ الزام اسے دینے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے قتل کرا دیتا۔ اچھا ہوا کہ اس کے ہی کارندے نے اسے قتل کر دیا۔ کیا آپ اس سیاسی لیڈر کی بات کر رہی ہیں جو آج پریس کانفرنس میں قتل کیا گیا ہے؟ ہاں، اس نے مجھے یہ مصیبت تو دی ہے، لیکن کروڑوں روپے حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتا گیا ہے۔ میں وقار احمد بیرسٹر کے ذریعے اس تدبیر پر عمل کروں گی۔ وہ ایسا کہتے ہوئے کرانے لگی اور کہنے لگی، میرے دل میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا ہے، ذرا حوصلہ کرو، میں ڈاکٹر انعام الحق کو بلا کر لاتی ہوں۔ تمہارے دل کا ایکس رے لیا جائے گا۔ جب تمہاری طبیعت سنبھل جائے تو تم لیڈی ڈاکٹر رائمہ کے خلاف ایک درخواست لکھ دینا۔ اس طرح کبھی میں اور کبھی ڈاکٹر انعام الحق تمہیں اٹینڈ کرتے رہیں گے۔ ان دونوں کے درمیان سمجھوتا بھی ہو گیا اور دوستی بھی ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر انعام الحق کو لے کر آئی۔ اس نے بھی اس کا معائنہ کیا، پھر کسی دوا کے چند قطرے پانی میں ملا کر دیے۔ اسے 5 منٹ کے بعد ہی آرام آ گیا۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، آپ باکمال ڈاکٹر ہیں، اب میں بہت سکون محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے کہا، اس ہسپتال کے دوسرے مریض بھی میری تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کامران نے ہسپتال کی انتظامیہ کو اس طرح مٹھی میں رکھا ہے کہ کبھی مجھے سینئر ڈاکٹر بننے ہی نہیں دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، میں نے ڈاکٹر کو تمہارے مختصر حالات بتا دیے ہیں۔ ان کا بھی یہی مشورہ ہے کہ تم رائمہ کے خلاف درخواست لکھو، ہم اسے منظور کرا لیں گے۔ اس کے بعد رائمہ اور ڈاکٹر کامران کے خاص اسسٹنٹ ڈاکٹر کبھی تمہارے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھولا۔ کھلے ہوئے دروازے پر رائمہ اور ڈاکٹر حیات کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا، میڈم کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ویسے ڈاکٹر رائمہ، آپ میڈم کو اٹینڈ کرنے نہ آئیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کے بھائی کا کیس عدالت میں ہے اور میڈم نے ان کے خلاف بیان دیا ہے۔ ان حالات میں آپ سمجھدار ہیں، کیا آگے مجھے کچھ کہنا چاہیے؟ رائمہ نے کہا، میں انسانی ہمدردی کے تحت آئی تھی، آپ کی باتیں سمجھ لینے کے بعد نہیں آؤں گی۔ ڈاکٹر حیات نے کہا، بات معقول ہے، مگر میرے متعلق کیا خیال ہے؟ میں آپ کی بیٹی کے قاتل کا ہم شکل ہوں۔ آسماء نے کہا، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گی، لیکن آپ کی صورت دیکھ کر خواہ اندیشے پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ درست کہتی ہیں، میں اپنی صورت کے باعث آپ کے لیے نفسیاتی مسئلہ بن جاؤں گا، اور اس ہسپتال میں آتے ہی میں کسی بھی مریض کے لیے مسئلہ بننا نہیں چاہوں گا۔ چلو رائمہ۔ وہ دونوں پلٹ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ اچھا ہوا کہ ہم نے ان کے منہ پر صاف صاف کہہ دیا۔ اس کے باوجود آپ یہاں کی انتظامیہ کو لکھ دیں کہ صرف ہم دونوں سے اپنا علاج کرائیں گی۔ 2 دنوں کے بعد عدالت میں پیشی تھی۔ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہ مفرور تھا۔ صرف اس کی بہن رائمہ اپنے بھائی کے وکیل کے ساتھ آئی تھی۔ بیرسٹر وقار احمد بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، یہ ایک اتفاق ہے کہ میری موکلہ بھی غیر حاضر ہے۔ وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ قاتل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جیل کی گاڑی میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مفرور ہے، زندہ ہے، اور زندہ رہ کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ ان حالات میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مزید تاریخیں دے کر مقدمے کو خواہ طول نہ دیا جائے۔ اگر اسلامی قانون کے مطابق قاتل یا اس کے عزیز مقتول کے ورثاء کو خوں بہا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ کیس آئندہ پیشی پر ختم ہو سکتا ہے۔ جج نے کہا، بات معقول ہے، قاتل زندہ ہے یا مردہ، اس کے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر قاتل کے عزیز خوں بہا دینے کے لیے راضی ہوں اور مقتول کے ورثاء خوں بہا لینے پر آمادہ ہوں تو وہ آپس میں سمجھوتا کر لیں اور آئندہ پیشی پر راضی نامہ پیش کر دیں۔ رائمہ اور اس کے وکیل نے بھی آپس میں مشورہ کیا، پھر بات آئندہ پیشی پر ٹل گئی۔ دوسرے دن بیرسٹر وقار احمد ماریہ کے پاس آیا اور کہا، مس رائمہ نے تمہیں بتایا ہوگا کہ تمہارے محبوب کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ ماریہ نے کہا، ہاں، اسی لیے میں نے تمہیں کمرے میں آنے کی اجازت دی ہے۔ تم نے پہلے دشمنی کی، لیکن اب کامران کو سزا سے بچانے کا راستہ نکال کر احسان کر رہے ہو۔
کیا آسما خاتون خون بہا لینے پر آمادہ ہے؟ جی ہاں، لیکن ڈاکٹر کامران اتنا رئیس نہیں ہے کہ آسما خاتون کا مطالبہ پورا کر سکے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کبھی میرے سامنے کامران کو کم حیثیت کا شخص نہ سمجھنا۔ مجھے بتاؤ، آسما خاتون کا مطالبہ کیا ہے؟ 3 کروڑ روپے مجھے منظور ہے، لیکن ڈاکٹر کامران خوددار ہے، وہ تمہاری طرف سے دی ہوئی رقم پر اعتراض کرے گا۔ میں اور رائما کامران کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسے راضی نہ کرو تو بہتر ہے، بلکہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے مطلوبہ رقم ادا کی ہے۔ یہ بات کامران سے کیسے چھپائی جائے گی؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ آسما خاتون عدالت میں خون بہا کے طور پر صرف 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کرے گی، باقی 3 کروڑ روپے تم خفیہ طور سے دو گی۔ اس کی خبر نہ عدالت کو ہوگی اور نہ ہی رائما اور کامران کو۔ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر بولی، تم ایک بار مجھے زبردست دھوکہ دے چکے ہو، اب کیسے بھروسہ کروں کہ 3 کروڑ روپے لینے کے بعد آسما خاتون سے خون بہا کے لیے راضی نامہ لکھواؤ گے؟ میرے پاس کورٹ پیپر ہے۔ آسما خاتون یہاں 15 نمبر کمرے میں ہے، وہ ابھی لکھ دے گی کہ 1 لاکھ روپے کے عوض وہ اپنی بیٹی کا خون معاف کر رہی ہے۔ میں 1 لاکھ کی نہیں 3 کروڑ روپے کی بات کر رہی ہوں۔ کیا تم مجھے اتنا نادان سمجھتے ہو کہ کسی رسید یا تحریر کے بغیر 3 کروڑ روپے دے دوں گی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، 3 کروڑ روپے کی رسید لکھوا کر کیا کرو گی؟ کامران کو معلوم ہوگا تو وہ تم سے ناراض ہوگا، اپنی توہین سمجھے گا۔ وہ کچھ بھی سمجھے، میرے متعلق جو بھی رائے قائم کرے، میں اتنی بڑی رقم اسی شرط پر دوں گی کہ تم اور آسما خاتون پکے کاغذ پر صاف لفظوں میں لکھو گے کہ ایک ماں نے 3 کروڑ روپے لے کر بیٹی کا خون معاف کیا ہے، لیکن اس 3 کروڑ کا ذکر عدالت میں نہیں کیا جائے گا، صرف 1 لاکھ روپے والا راضی نامہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ اس چیک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی بڑی رقم اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آسما خاتون کو بلا کر لا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ 3 کروڑ 1 لاکھ روپے حاصل کرنے کا معاملہ تھا، اس نیک کام میں دیر نہیں لگی۔ آسما خاتون نے ایک کاغذ 3 کروڑ کا اور دوسرا کاغذ 1 لاکھ روپے کا لکھ دیا۔ بیرسٹر وقار احمد نے 1 لاکھ روپے والا راضی نامہ اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ آئندہ پیشی پر اسے عدالت میں پیش کر کے اس مقدمے کو ختم کرنا تھا، اور ان دونوں میں رازداری سے یہ طے پایا تھا کہ بیرسٹر وقار احمد 50 لاکھ لے گا اور آسما خاتون 2 کروڑ 51 لاکھ روپے حاصل کرے گی۔ اس قتل ہونے والے سیاسی لیڈر نے آسما کو کروڑوں روپے حاصل کرنے کی یہی تدبیر بتائی تھی۔ ڈاکٹر حیات محمد خان نے کمرے میں آ کر کہا، بڑے پکے پکے کاغذات لکھے جا رہے ہیں، کیا راضی نامہ ہو رہا ہے؟ وقار احمد نے کہا، جی ہاں، آئندہ پیشی کے بعد مقدمے بازی کی جھنجھٹ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہاں کیسے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ تبدیلی قلب کا آپریشن ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ہو رہا ہے، بس اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ بھائی میں کیا کروں گا؟ ایسے پیچیدہ آپریشن تو ڈاکٹر کامران کرتے ہیں، اس لیے وہی کر رہے ہیں۔ کیا؟ آسما نے چونک کر پوچھا، کیا آپریشن تھیٹر میں کامران ہے؟ ہاں، یہ حیرانی کی بات ہے، وہ زندہ ہو کر آ گئے ہیں اور اب اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ بیرسٹر وقار احمد نے پہلے تو پریشان ہو کر سوچا، پھر مسکرا کر بولا، چلو اچھا ہے، یہ راضی نامہ لکھنے کے بعد سمجھو کہ تمہارا کیس ختم ہو چکا ہے۔ میرا نہیں، ڈاکٹر کامران کا کیس ختم ہو چکا ہے۔ اوہ ہاں، آپ کی شکل دیکھ کر پہچاننے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کامران نے دروازے پر آ کر پوچھا، اب تو گڑبڑ نہیں ہوگی، میں آپریشن تھیٹر سے نکل کر آ رہا ہوں، میرے لباس پر خون کے چھینٹے ہیں، لیکن کوئی مجھے قاتل نہیں کہے گا۔ میں انسانی لہو سے کھیل کر بھی انسانوں کو زندگیاں دیتا ہوں، اور یہ میرا ہم شکل زیرو مسیحا ہے، لیکن میرے لیے ہیرو مسیحا ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، سرجن بھی نہیں ہے، لیکن اس نے مجھ جیسے ایک مسیحا کی جان بچائی ہے۔
یہ بہت کچھ کرنے آیا تھا، مگر اس کی پہلی چال نے ہی میرے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا۔ رحمہ نے اس کے مشورے پر بیگم آسمہ صاحبہ کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی تو بھید کھل گیا کہ میری ساس کا چال چلن کیسا ہے۔ کیا یہ میرے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کامران اور رحمہ کے ساتھ وہ لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر انعام الحق اور اسپتال کے دوسرے ڈاکٹر اور انتظامیہ کے عہدیدار کمرے کے اندر اور باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر انعام الحق نے کہا، ڈاکٹر کامران جیسے مسیحا کا یہاں ایک ہی مخالف ڈاکٹر قیوم تھا جو مارا گیا۔ میڈم آسمہ، تمہاری تمام میڈیکل رپورٹس اور مختلف ٹیسٹ کے نتائج ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے مختلف اوقات میں تمہاری گفتگو بھی ریکارڈ کر لی ہے، ماریا نے کہا، اور میں نے 3 کروڑ 1 لاکھ کے راضی نامے میں جو لکھا ہے اس پر میرے علاوہ آسمہ خاتون اور اس بیرسٹر کے دستخط بھی ہیں۔ یہ چیک بھی موجود ہے۔ خون بہا لینے کے بہانے جس طرح کامران کے خلاف شکنجہ تیار کیا گیا تھا، اس شکنجے میں یہ دونوں خود پھنس گئے ہیں۔ انتظامیہ کے چیئرمین نے کہا، ہم ابھی تم دونوں کو پولیس کے حوالے کرنے والے تھے، لیکن ڈاکٹر کامران نے منع کر دیا ہے۔ آسمہ اور بیرسٹر نے سر اٹھا کر کامران کو دیکھا۔ کامران نے کہا، مجھ سے میری سلمیٰ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ماں کی عزت رکھ لوں، اس بدنامی کو اسپتال سے باہر نہ جانے دوں۔ پھر وہ ماریا سے بولا، ماریا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنو، کیا سلمیٰ کے دل کی دھڑکنیں یہی کہہ رہی ہیں؟ ماریا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، تھک 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 کی آوازیں سنی، پھر کہا، ہاں یہ دل کہہ رہا ہے کہ آسمہ خاتون صرف تمہاری ساس ہی نہیں میری ماں بھی ہے، میری اور سلمیٰ کی ماں، اور 2 بیٹیوں کی ماں کو ہر حال میں بدنامی سے بچانا چاہیے۔ ڈاکٹر کامران نے کہا، ہم آئندہ پیشی پر خون بہا کے طور پر راضی نامہ کر لیں گے۔ کہنے والے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ میں قاتل ہوں اور میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کے اپنی جان بچائی ہے۔ اس جان بچانے کے پیچھے میں اپنی سلمیٰ کو پیدا کرنے والی کی عزت بچاؤں گا۔ آسمہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ 3 کروڑ روپے کے کاغذ کو پھاڑ رہی تھی۔ اسپتال کا ایک ایک ڈاکٹر، ایک ایک عہدیدار قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا کہ ان سب کے لیے ڈاکٹر کامران سب سے معزز ہے۔ اس مسیحا کی عزت ہم سب کی عزت ہے اور اس اسپتال سے کوئی بدنامی باہر نہیں جائے گی۔ آسمہ خاتون 3 کروڑ کے چیک کے ٹکڑوں سے آنکھوں کو ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔